اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها اذلة وهم صاغرون قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ سورہ نمل آیات 37 سے 40۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ ملکہ سبا کا وفد جب تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے ان سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم لوگ ہی تحائف سے خوش ہونے والے ہو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ملکہ سبا نے جب اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قوت والے بھی ہیں اور شدید جنگجو بھی ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ انہیں اپنی جنگی صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف لانے والوں سے کہا ارجع الیہم، ان کے پاس لوٹ جاؤ، فلنأتینہم، بس ہم ضرور آئیں گے ان کی طرف، بجنود، ایسے لشکر سے، لا قبل لہم، جس کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف قبول کرنے کے بجائے وفد کے رئیس کو یہ پیغام دے دیا کہ واپس لوٹ جاؤ، ہم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں تاب نہیں ہے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم انہیں وہاں سے نکال دیں گے، أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ اذلہ کے ساتھ ہم صاغرون کے اضافے سے یہ بات نکلتی ہے کہ فوجیں اس طرح ان کو ذلیل کر کے ملک سے نکالیں گی کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں بھی خوار ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم جنگ میں شکست کھا جائے لیکن اس میں حوصلہ باقی رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ شکست تمہارے لیے ایسی ہوگی کہ تم اپنی نگاہوں میں بھی خوار ہو جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جب یہ پیغام پہنچا، وفد کے لوگوں نے احوال بیان کیے تو انہیں سمجھ میں آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہیں جو تحفے تحائف سے خوش ہو جاتے، لہٰذا ملکہ سبا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آئیں گی۔ قال، تو حضرت سلیمان نے فرمایا، یا ایہا الملأ، اے درباریو، ایکم، تم میں سے کون، یأتینی، لائے گا میرے پاس، بعرشہا، اس کے عرش کو، کیونکہ ہدہد نے اس کے تخت کی تعریف کی تھی اور اسے عرش عظیم کہا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ تم میں سے کون اس عرش کو اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں حاضر کر سکتا ہے، قبل، پہلے، ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے فرما بردار ہو کر یہاں آئیں۔ جب حضرت سلیمان نے یہ اعلان کیا، قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے عفریت نے کہا۔ یہ بات ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انس و جن، پرندوں، ساری مخلوقات پر تھی، اور یہ سب کے سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ تو آپ نے جیسے ہی دربار میں یہ بات کی، سب سے پہلے عفریت نے، جو جنوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آتا ہوں، قبل، اس سے پہلے، ان تقوم من مقامک، کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں، کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی میں اس تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔ عفریت کے لغوی معنی تگڑے، زور آور کے بھی ہوتے ہیں،
تو بعض نے یہاں پر جنوں کے سردار کو مراد لیا ہے کہ جنوں کا جو لیڈر تھا اسے عفریت کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی عفریت نے یہ بات کہی وَإِنِّي، اور بلا شبہ میں، علیہ یعنی اس کام پر، لَقَوِيٌّ البتہ قدرت بھی رکھتا ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں، کہ میرے لیے یہ کام انتہائی آسان ہے، اس کی قدرت مجھ میں ہے اور میں امانت داری کے ساتھ اس تخت کو آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ عفریت کی یہ بات سننے کے بعد قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، صاحب علم شخص تھا، انا آتیک بہ، میں اسے لے آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس علم کو خاص طور پر اتارا گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تو اس میں شدید احتساب کے ساتھ اس علم کو صرف خیر کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کسی کی بھی اس علم کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے کی جرت نہیں تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے اس علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تورات کو پس پشت ڈال دیا، بلکہ عامت الناس میں یہ بات بھی مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام عظمت، شان و شوکت اسی علم کی وجہ سے تھی۔ پھر یہ وہ بات کا دور وہی دور ہے جس میں ہاروت اور ماروت کو بھی اتارا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا اور اس کو پھر جادوگری کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ ان باتوں کی تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ فلما راہ مستقرا عنده، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا کہ اس صاحب علم شخص نے پلک جھپکنے میں ہی اس تخت کو حاضر کر دیا، قالا، تو آپ نے کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس ترقی یافتہ دور میں بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ پلک جھپکنے میں ایک تخت کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا دیا جائے۔ اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ سیرت بیان کر دی گئی کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو اللہ کا فضل جانا، اور ساتھ یہ کہا لیبلونی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے، اشکر، کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمتیں ہیں یہ بطور امتحان ہیں۔ ومن شکر، اور جس نے بھی شکر کیا، فانما، پس بلا شبہ، یشکر لنفسہ، وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، فإن ربی، پس بلا شبہ میرا رب، غنی کریم، بے نیاز اور کریم ہے۔ تو جو بھی شخص نعمت پا کر شکر گزار ہوتا ہے تو اس شکر گزاری پر بھی اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، بے نیاز بھی ہیں اور جود و کرم والے بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔